يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تمہید، حمد کی بریائی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات ذی وقار، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی صفات اور کردار کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، اور ان کی ذاتی زندگیاں، ان کی تبلیغی مساعی، تبلیغی کاوشیں اور دین کی سربلندی کے لیے جو انہوں نے اللہ کے رستے میں مشقتیں کاٹی، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی زینت بنایا ہے، جو ساری رہتی دنیا تک جس کی تلاوت مسلمان اب بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک وہ قربانیاں تلاوت آیات کی صورت میں سر بلند رہیں گی. اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ازواج کے حوالے سے قرآن کریم اتنی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کرے، قرآن کریم ان کے کردار کے حوالے سے تطہیر بیان کرے، پاکیزگی بیان کرے، اور ان کے کردار کی اعلیٰ ظرفی کو بیان کرے. یہ قرآن کریم میں اگر اعزاز حاصل ہے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے. اللہ رب العالمین نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے حوالے سے، پاکیزگی و تطہیر کے حوالے سے، کردار اور اعلیٰ صفات کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات سورہ نور کی ابتدائی نازل فرمائی ہیں، اور وہ 18 آیات جو قرآن کریم کا حصہ ہیں
وہ یہ شان بیان کرتی ہیں، عظمت بیان کرتی ہیں اور کردار کی جمیع صفات بیان کرتی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ قرآن کریم میں ایسے کردار کی شان اور اعلیٰ ظرفی کی مثال کسی اور کردار کے حوالے سے نہیں ہے۔ جس انداز سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کی بیویوں کے حوالے سے ایسے بیان کیا ہو یا امہات المومنین میں سے بھی کسی کا بیان کیا ہو، جس طرح جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان کیا ہے۔ حضرات دیکھیے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا احادیث میں جن کے لیے طیبہ کا لقب بھی موجود ہے، طاہرہ کا بھی موجود ہے، زکیہ کا بھی لقب موجود ہے، یہ تمام القابات خاصہ ہیں اس شخصیت کا جسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی رفاقت تقریباً کوئی 8-9 سال شادی کی رفاقت رہی ہے، ازدواجی زندگی کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس وقت عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں 17 اور 18 سال کے درمیان تھی، اور یہ وہ عمر ہے کہ اس عمر میں عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے لحاظ سے ہمارے لوگ بچیوں کی شادیاں بھی کثرت کے ساتھ ابھی اس عمر میں نہیں کرتے، بلکہ 18, 19, 20 سال میں جا کے عمومی جو ہمارا معاشرے کا رجحان ہے وہ شادی کرنے کا ہے۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی اس زندگی کے بعد اپنی عمر میں یعنی 11 ہجری سے لے کر 58 ہجری تک 58 ہجری تک آپ نے تقریباً 47 سال گزارے، جو جوانی کی پیک تھی اور جوانی کی پختگی کی وہ عمر تھی جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر گزاری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کردار کی جو اعلیٰ صفات بیان کی ہیں اس کا مظہر قرآن کریم کی یہ آیات شہادت دیتی ہیں۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں، اعلیٰ کردار کی حامل عورتیں، للطیبین وہ اعلیٰ کردار کے حامل مردوں کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے الفاظ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ اخلاق اور کردار کے مالک لوگ، پاکیزہ اور اعلیٰ کردار کے حامل مرد لوگ، پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق کی حامل خواتین کے لائق ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، دنیا جو مرضی کہتی جائے، جیسا مرضی اظہار کرے اور جیسا مرضی اپنی زبان سے غلاظت بکتی رہے، اور اپنے تائیں اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے جو دنیاوی سکون تو ہو سکتا ہے، انشاءاللہ سیدہ کو گالیاں دینے والا کبھی اخروی سکون پا ہی نہیں سکتا ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ جو کچھ یہ کہتے ہیں، مبرؤون مما یقولون، یہ پاکیزہ لوگ ان چیزوں سے بری ہیں، مبرہ ہیں جو یہ اپنی زبان سے تہمتیں لگانا اور غلط قسم کے الفاظ ان لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں۔
حضرات دی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو شادی ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے سب سے کم عمر تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی ہے، اور جب عقد نکاح میں آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے خود فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے عائشۃ زوجی فی الجنہ زوجتی فی الجنہ، کہ عائشہ میری ایسی بیوی ہے جس کا ساتھ اللہ رب العالمین جنت میں بھی میرے ساتھ رکھیں گے۔ حالانکہ ازواج مطہرات باقی بھی ہیں، ان کا ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیار کا اظہار تھا وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ کو کہتے ہیں کہ میرے پاس مسلسل تین راتیں ایک فرشتہ آپ کی تصویر لے کے آتا رہا ہے اور ریشمی غلاف میں لپیٹ اور کہنے لگا ہذہ امرأتک، کہ یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے۔ فکشفت عن وجہک الثوب فاذا انت ہی، صحیح بخاری کی 5125 نمبر حدیث ہے کہ جب میں نے اس پردے کو، اس غلاف کو ہٹایا اور تصویر کو دیکھا تو وہ عائشہ وہ سچی آپ کی تصویر تھی جو اللہ رب العالمین نے 3 راتیں مسلسل مجھے دکھائی ہے، یہ عائشہ آپ کی ہونے والی زوجہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی زوجہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی 3880 نمبر حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر لائے اور کہنے لگے ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہے جو دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور کل قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ یہی شرف عائشہ کو عطا فرمائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار دیکھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کی 3886 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من احب الناس الیک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے محبوب ترین شخصیت کس شخص کی ہے، کون سی شخصیت ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری اور محبوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، لوگوں میں سے اگر سب سے زیادہ کسی شخصیت سے مجھے پیار ہے تو وہ میری بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور پھر یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الرجال، مردوں میں سے بتائیے کہ مردوں میں سے آپ کو کس شخصیت کے ساتھ سب سے زیادہ پیار ہے، کون سی شخصیت آپ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری لگتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابوہا، اس عائشہ کا باپ مردوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ گویا پیار کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار رہا ہے تو وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رہا ہے۔ ایک بات یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں، جب تک ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں رہی اور نبوت کے 10ویں سال یعنی 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی، 40 سال جب آپ کی عمر تھی جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کی عمر مبارک تقریباً 50 برس کی تھی جب ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ اور جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی ہیں، موجود رہی ہیں، اللہ نے آپ کو حیات جاودہ جب تک بخشی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ کے ہوتے دوسری شادی نہیں کروائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکثر اپنی اس بیوی خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، تو آپ خدیجہ کی بھی صفت بیان کرتے کہ خدیجہ وہ عورت ہے کہ اس نے اس وقت میری تصدیق کی تھی جب سارے عرب نے مجھے جھٹلا دیا تھا۔ خدیجہ نے اس وقت میری مالی معاونت بھی کی جب سب لوگوں نے اپنا مال مجھ سے ہٹا لیا تھا، اور خدیجہ نے مجھے اس وقت تسلی دی تھی جب سب لوگوں نے مجھ سے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ خدیجہ نے میری ڈھارس اس وقت بھی بندھائی تھی۔ خدیجہ کے بعد تمام ازواج مطہرات جب تک زندہ رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار، آپ کی محبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ قائم رہی ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام محبت اور پیار کے حوالے سے، اور آپ نے کیونکہ شاید آپ لوگوں نے اس حوالے سے بھی کبھی غور کیا ہو، جو لوگ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، بعد میں مسجد نبوی میں گئے، کہ وہ حجرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات تھے، ازواج مطہرات کے، جو مسجد نبوی کی محراب کی جانب ہیں، وہ سارے حجرات تھے، ایک ایک زوجہ مطہرہ ایک ایک حجرے میں رہا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری لگائی ہوئی تھی، ایک رات ایک خاتون کے پاس، دوسری رات دوسری خاتون کے پاس، اور آپ یہ فرماتے تھے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے میرے بھائیوں جن کی بیویاں ایک سے زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں۔ ظاہری اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، اور دنیاوی تقسیم کے اعتبار سے ازواج مطہرات کو بنیادی طور پر سب سے زیادہ اگر مساوات قائم رکھی ہے تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے، فلا تلمنی فیما لا املک، اللہ مجھے اس معاملے میں ملامت نہ کرنا جس کا میں مالک نہیں ہوں۔ قلبی محبت کا ہونا اور قلبی طور پہ رجحان ہونا یہ کسی ایک خاتون کی طرف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری وقت کی تقسیم اور مال کی تقسیم، سہولیات کی تقسیم، اس میں ہر لحاظ سے برابری ہونا اور برابری رکھنا ایک خامند کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس میں سب سے بہترین مثال خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار کیسا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور باب فضل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس میں حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کے طور اتوار بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صحابہ کرام مختلف اعتبار سے تحفے تحائف آپ کو دیتے تھے، آپ کو تحفے پیش کرتے مختلف مواقع پہ، مختلف اوقات میں، اور صحابہ کرام کو یہ ہمیشہ خواہش ہوتی تھی، قصداً ارادتاً، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تحفے بھیجتے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہوتی تھی، اس دن تحفے بھیجا کرتے تھے۔ اور یہ محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ کے ساتھ تھی، اس کا اعتبار آپ کے صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات نے اس بات کو محسوس کیا ایک مرتبہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بہت ہے۔ ایک دن انہوں نے قصد کیا کہ ہم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس حوالے سے بھیجتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور سب نے مل کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ پیغام بھیجا۔ باب الہدایہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، آپ کے پاس گئیں، جا کے امہات المومنین رضوان اللہ علیہن، ان کی طرف سے جو ایک رائے تھی اس کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتحبینی، اے میری لخت جگر، اتحبینی، کیا تو مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ کیا کرتی ہو محبت مجھ سے؟
تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابی میں آپ سے ضرور محبت کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا فاحبیھا، اگر تو مجھ سے محبت کرتی ہے تو جس طرح میرا پیار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہے، تیری محبت بھی اس کے ساتھ ہونی چاہیے، میرا حکم ہے تو بھی اس کے ساتھ اسی طرح ہی محبت کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت کا اظہار اس طرح بھی کیا کہ ایک مرتبہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ہی کی زوجہ مطہرہ ہے، اور ازواج مطہرات میں علمی لحاظ سے، فقاہت کے اعتبار سے جن امہات المومنین سے کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں، ان میں سب سے زیادہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہیں۔ 2210 احادیث ہیں جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ ساتھ سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو صحابیات، یہ دونوں امہات، یہ دونوں خواتین حضرت عائشہ کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی حافظہ بھی تھیں، قرآن کریم کو حفظ بھی کیا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا بھی تھا۔ اور بھائیوں، یہ وہ کردار ہے جو ایک بیوی کو اپنے خاوند کے ساتھ صحیح معنوں میں دینی اعتبار سے تعاون کرنا چاہیے، دینی اعتبار سے اس کا مددگار ہونا چاہیے، دینی اعتبار سے اس کا دست و بازو بننا چاہیے۔ یہ ہے وہ کردار جو امہات المومنین میں سے اور بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیش کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، سنن نسائی کی 3399 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ بات سنو، لا تؤذینی فی عائشہ، مجھے عائشہ کے حوالے سے اذیت مت دینا، واللہ اللہ کی قسم یاد رکھنا اللہ رب العالمین نے ما انزل الوحی فی لحاف امرأۃ منکن الا ہی، جب بھی وحی الہی اتاری ہے، جب بھی اپنا الہامی پیغام بھیجا ہے، جب بھی جبریل امین کو بھیجا ہے، تو میں اس وقت عائشہ صدیقہ ہی کے پاس ہوتا ہوں جب اللہ تعالیٰ وحی کا نزول فرماتے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیار تھا جو ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھا۔ اور صحیح بخاری کی 3769 نمبر حدیث ہے، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کمل من الرجال بشر، آدمیوں میں سے، مردوں میں سے بہت سارے انسان ایسے ہیں جو کردار کے لحاظ سے کامل صفات کے حامل ہو سکتے ہیں، لیکن عورتوں میں سے اگر کوئی کامل ہے وہ مریم بنت عمران ہیں، آسیہ امرأۃ فرعون ہیں۔ اور یاد رکھنا وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، میری اس زوجہ کی فضیلت، میری اس عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں کی نسبت ایسی ہے کہ فضل الثرید علی سائر الطعام، جس طرح کھانے میں سرید کی تمام کھانوں پہ فضیلت ہوتی ہے، میری اس بیوی کی فضیلت تمام عورتوں پہ اس طرح اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، مسند احمد کی حدیث ہے 25908 نمبر، یہ تو وہ اظہار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کے حوالے سے کیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور میرے بھائیوں، ہم بھی خاوند ہیں، یہ پیار کا اظہار، یہ محبت کا اظہار بیویوں کے ساتھ اچھے بول کے ساتھ کرنا چاہیے، اچھے الفاظ اپنی بیویوں کے لیے ادا کر کے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور یہ اظہار، یہ محبت بھرا، پیار بھرا اظہار ایسا ہوتا ہے، اسی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ اپنے گھر والوں کے لیے بہتری پیدا کیجئے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے کردار کی صفت پیدا کیجئے۔ سب سے بہترین اعلیٰ کردار کی گواہی اگر کوئی دے سکتا ہوتا ہے تو وہ بیوی ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی گواہی نہیں دے سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، مسند احمد کی 25908 نمبر حدیث،
ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے واپس آئے. حدیث میں آتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں وانا اجد صداعا فی راسی، مجھے اپنے سر میں درد محسوس ہو رہا تھا. وانا اقول، اور میرے زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل رہے تھے وا راسا وا راسا، ہائے میرا سر ہائے میرا سر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار بھرے الفاظ میں کہا ما ضرکی لو متی قبلی، عائشہ کون سی چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے؟ یاد رکھنا اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی، مجھ سے پہلے دنیا سے چلی گئی، میری خواہش ہے فغسلتکی، میں تجھے غسل خود دوں، وکفنتکی، میں تجھے خود کفن دوں، ثم صلیت علیکی، میں خود تیرا جنازہ پڑھاؤں، ودفنتکی، اور میں خود تجھے دفن کروں. یہ چار وہ الفاظ ہیں میرے بھائیوں جو اس بات پہ ساتھ اپنی ذہن سازی بھی کر لیجئے کہ مرنے کے بعد خامند اور بیوی کا رشتہ ٹوٹا نہیں کرتا. مرنے کے بعد خامند اور بیوی غیر محرم نہیں ہوا کرتے. مرنے کے بعد خامند اور بیوی کا یہی رشتہ قائم رہتا ہے جس کا اظہار رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان پیار بھرے الفاظ میں یہ فرمایا کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ اگر تو میری زندگی میں مر گئی میں تجھے اپنے ہاتھ سے غسل دوں، اپنے ہاتھ سے کفن دوں، خود جنازہ پڑھاؤں، اپنے ہاتھ سے تجھے قبر میں اتاروں. اور پیار بھرے اس اظہار کے بعد سیدہ عائشہ آگے سے کہنے لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لو فعلت ذلك لقد رجعت الى بیتی، آپ تو پھر میرے مرنے کے بعد اپنی دوسری بیویوں کی طرف لوٹ جائیں گے. محبت پیار بھرا اظہار ہے کہ میں مر جاؤں گی، آپ کو موقع مل جائے گا، آپ دوسری بیویوں کے پاس چلے جائیں گے. یہ پیار اور محبت کا اظہار خامد اور بیوی کا اس حد تک ہے. سوچئے ذرا جو پیار کا اظہار آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کیا، ہم میں سے کون سا ایسا خامد دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی کا جنازہ اگر مستقبل میں اللہ تعالیٰ اچھا ساتھ نبھائے، لیکن زندگی میں بھائیوں خاتمہ تو ہوتا ہی ہے، زندگی نے تو انتہا ہونی ہی ہونی ہے. کون شخص ہے جس کو اتنا اپنے اوپر خود توکل یقین ہے کہ میں جنازہ پڑھانے کے قابل ہوں، میں یہ سارا کچھ کرنے کے قابل ہوں؟ ہمیں تو جنازے کی دعائیں تک نہیں آتی، ہمیں تو جنازے کی دعائیں تک نہیں آتی، جنازے میں کھڑا ہونا نہیں آتا، غسل کرنے کے میت کو غسل دینے کا طریقہ نہیں پتا، میت کو کفن دینے کا طریقہ نہیں پتا. میرے بھائیوں یہ کون سے حقوق ہیں جو ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ادائیگی کا دم بھرتے رہتے ہیں؟ اس بات پہ بھائیوں غور سے سوچئے، غور کیجئے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیار اور محبت کا اظہار کیا ہے تو بھائیوں یہ پیار اور محبت ہمارے دلوں میں بھی اپنی بیویوں کے لیے ایسی ہی ہونی چاہیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور خامند اور میں بطور بیوی میرے ساتھ کیسا پیار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا پیار، میرے مخصوص دن ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کا کٹورا منگواتے اور میں پانی پیتی اور پھر مجھ سے پوچھتے کہ تو نے کہاں سے پیا ہے؟ میں نے یہاں سے پیا. فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لب مبارک ان جگہوں پہ رکھتے جہاں پہ میں عائشہ صدیقہ نے رکھا ہوتا تھا. یہ محبت اور پیار کا اظہار تھا. بھائیوں جا کے کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ اس پیار کا اظہار کر کے تو دیکھیے کہ یہی جو گھروں میں ہم آئے دن شکایت کرتے رہتے ہیں، ٹوٹتے گھروں کی، زبان درازی کی، تعلقات ٹوٹنے کی، اس طرح کا اظہار کر کے دیکھیے، دیکھنا محبتیں کیسے بڑھتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا پیار بطور بیوی کس طرح خدمت کیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی گوشت ہے، ہڈی ہے، اور اس سے گوشت اتارتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی. جہاں سے ہڈی حضرت عائشہ نے چوسی ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے اپنا لب مبارک لگاتے. اور آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی عائشہ صدیقہ نے، اسی ام المومنین نے اور اسی ہماری ماں نے اپنے دانتوں سے مسواک چبا کر اپنے آخری ایام میں آقا نامدار جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تھمائی تھی. یہ میرے بھائیوں اگر محبت کا اظہار خامند کی طرف سے اس طرح ہو تو انشاءاللہ بیویاں پھر کبھی بھی پیچھے نہیں رہتی، وہ خامند سے بڑھ کر محبت کا اظہار کرنے والی ہوتی ہیں.
لیکن بات صرف اتنی ہے، محبت اور پیار کے چند بول ہوتے ہیں جو ایک بیوی کو اپنے خامند پر جان تک نچھاور کرنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ واقعہ تو کئی انداز سے بیان ہو سکتا ہے اور اس میں مزید بھی گنجائش موجود ہے، اور ہمارے حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ جنہوں نے 40 سال تک اسی مسجد میں اسی ممبر پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان اقدس کو بیان کیا ہے، آپ کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور آپ کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور ہمیشہ ہم ان سے یہ قرآن سنا کرتے تھے کہ وہ آیات بینات سورہ نور کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ اپنی اس امی کے ساتھ اس طرح کا پیار کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی پیار اور محبت کی وجہ سے قاری صاحب کو بھی، حالانکہ چیزیں تو پہلے ہی لکھی گئی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قاری صاحب کو بھی سیدہ عائشہ کی وفات کے دن 17 رمضان کو ہی اپنے پاس بلایا، اور وہ اکثر آیت پڑھتے ہوتے تھے، لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ اللہ رب العالمین نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں سورہ نور کی ابتدائی 18 آیات نازل کی۔ وقت انتہائی قلیل ہے، 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق ہوا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر میں جاتے تھے تو آپ قرآن اندازی کرتے، اور قرآن اندازی کرنے کے بعد جس زوجہ مطہرہ کا نام نکلتا آپ اس کو سفر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہوا کیا؟ قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ وہ لوگ جو افک واقعہ لے کر آئے، الف فے اور کاف جس کا معنی ہے الٹ دینا، سیدہ عائشہ صدیقہ ایک پاک دامن خاتون اور ان کے کردار کے حوالے سے ان کے اوپر تہمت لگائی گئی۔ آپ غزوے سے واپس آنے لگے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہار تھا، وہ ہار وہ راستے میں کہیں ٹوٹا گم ہو گیا۔ آپ ہار تلاش کرنے کے لیے وہاں سے نکل پڑی، قضائے حاجت کے لیے بھی گئیں، ادھر چلی گئیں، وقت گزر گیا، اتنی دیر میں قافلہ واپسی کی طرف گامزن ہو گیا، مسلمانوں کا قافلہ۔ اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، ایک ہودج بنا ہوتا تھا۔ ہودج یہ سمجھیں کہ جانور کے اوپر ایک ڈبہ نما ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوتا تھا، اور اس میں جو خواتین ہوتی تھیں، ایک ایک خاتون، اس میں اس کو بٹھا دیا جاتا تھا محفوظ طریقے سے۔ سیدہ خود بیان کرتی ہے، میرا جسم بڑا ہلکا سا تھا، تو چونکہ میں باہر نکل گئی تو قافلے والوں نے سمجھا شاید میں اس کے اندر ہی ہوں، انہوں نے ہودج اوپر رکھا، قافلہ چل پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے بعد میں آنا ہے، قافلے میں یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ آپ نے بعد میں آنا ہے تاکہ اگر کوئی چیز رہ جائے آپ اس کو اکٹھا کر کے لیں۔ خیر وہ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا، آپ اسی جگہ پر جہاں سے آپ گئی تھی بیٹھ گئیں، اور بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھ لگ گئی، کپڑا اتر گیا یہ منہ سے۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، وہ پاس آئے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ سیدہ فرماتی ہے مجھے فوری جاگ آ گئی، تو صفوان بن معطل نے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی تھی
کہ قافلے کے جو واپس چیزیں ہیں، رہتی چیزیں وہ لے کے، یعنی میں پیچھے رہ گئی، انہوں نے اپنی سواری نیچے بٹھائی، میں سواری کے اوپر بیٹھ گئی۔ دن کی روشنی میں مدینہ منورہ میں ہم پہنچے، قافلہ ہم سے پہلے جو ہے وہ پہنچ چکا تھا۔ وہاں پہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ مطہرہ کے حوالے سے اس نے بدکاری کی تہمت حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ حضرت عائشہ کی لگا دی۔ اب آپ تصور کیجئے، یہ جو ابھی آیت آپ نے سنی، اللہ رب العالمین نے یقین دہانی کرائی بعد میں، یہ لوگ جنہوں نے افک واقعہ جنہوں نے لایا ہے، حقیقت کے برعکس بیان کیا ہے، عصبۃ منکم، تمہارا ہی گروہ ہے، منافقین کا گروہ ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، اسے اپنے لیے برا نہیں سمجھنا، بل ہوا خیر لکم، اللہ تعالیٰ نے بہتری کی ہے کہ عائشہ کی پاک دامنی میں 18 آیات نازل کر دی ہے۔ لیکن والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، جس نے اس کا بڑا حصہ ادا کیا ہے وہ عبداللہ بن ابی تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب جو ہے وہ اس سے دوچار کریں گے۔ خیر، مدینہ میں پہنچے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی، گھر میں موجود ہیں، لیٹی ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے، حال پوچھتے، حال پوچھ کے چلے جاتے۔ تو ہوا یہ، آپ حال پوچھ کے چلے جاتے، ایک دن ایسا ہوا، کیونکہ خواتین اس وقت رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے اکٹھی ہو کے جاتی تھی شہر کے علاقے باہر، کیونکہ باتھ روم گھروں میں تو نہیں ہوتے تھے۔ تو راستے میں جو مستح کی جو والدہ تھی، اس کا نا کپڑا پھنس گیا کسی جگہ پہ، اس نے کہا ہائے مستح تو ہلاک۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے اس کے لیے بد دعا کیوں کی؟ خاتون کا بھولا پن دیکھیں، خاتون کا بھولا پن دیکھیں کہ آپ نے اس کے لیے بد دعا دی کہ ہائے مستح تو ہلاک ہو جائے، کہ وہ تو بدری صحابی ہے۔ حالانکہ مستح اسی گروپ میں شامل تھا جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی ہے، اور یہ وہی مستح ہے، مستح بن اساسہ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار ہے۔ آپ نے اس کا وظیفہ لگایا ہوا ہے، لیکن اس نے اس چیز کا بھی دھیان نہیں کیا، ان کے منافقوں کے ساتھ مل کر اسی سازش میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زوجہ مطہرہ کو جب علم ہوا کہ ہیں، مستح نے، اس کی والدہ نے کہا آپ کو نہیں پتہ لگا کہ آپ کے بارے میں کیا مشہور کیا گیا ہے؟ کہتے مجھے تو نہیں پتہ، سارا واقعہ بتایا۔ گھر آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ مجھے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی، آپ نے کہا کہ آپ چلے جائیں، اپنے باپ ابو بکر صدیق کے گھر چلے گئے۔ خیر، وہاں پہ آپ چلے گئے، جا کے اپنی والدہ سے بھی، اپنے والد سے بھی یہ بات کہی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے بات کریں تاکہ یہ جو ہے نا میری پاک دامنی ثابت ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی تک وحی نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو اس بات کا علم ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی بھی ان منافقین کی باتوں پر ذرہ برابر بھی کان نہ دھرتے۔ آپ نے مشورہ کیا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بتائیے میری بیوی کے حوالے سے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی خیر کے علاوہ اس میں کبھی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ بریرہ سے پوچھیں، آپ بریرہ سے پوچھیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتی ہے، اللہ نے آپ کو بڑی بیویاں دی ہیں، اگر یہ چلی بھی جائیں گی تو کون سی بات ہے۔ بریرہ کہتی ہیں اللہ کی قسم ہم نے عائشہ کے کردار میں کبھی خیر کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، کردار میں اتنی بھولی بالی ہیں کہ آٹا گوندتی ہیں پیچھے سے بکری کھا جاتی ہے، یہ کردار ہے، یعنی معصوم ہونے کا اور بھولا پن کا کہ اتنا بھی نہیں انہیں پتہ لگتا کہ آٹا بکری کھا جاتی ہے۔ وہ تو اس اعتبار سے یعنی اپنے دنیاوی کاموں سے جو ہے نا مبرہ ہوتی ہیں، اپنے دین کے کاموں میں مگن رہتی ہیں۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں گئے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، وقت چونکہ ہم نے 20 سے 25 منٹ میں بات ختم کرنی ہے، تو یہ مختصر بات سن لیں۔ آپ نے خطبہ دیا
اور آپ نے فرمایا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، اور بھائی یاد اے مسلمانوں کی جماعت سنو، کون میری حمایت کرتا ہے اس تکلیف پر جو مجھے میرے گھر والی عائشہ کے بارے میں دی گئی ہے؟ میری عائشہ کے اوپر تہمت لگی ہے، کون ہے جو اس حوالے سے میری جو ہے حمایت کرتا ہے؟ جب یہ بات ہوئی، اوس قبیلہ میں سے حضرت سعد بن معاذ نے حمایت کا یقین دلایا، دوسری طرف سے خزرج میں سے حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے۔ یہ سارا واقعہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے، وہاں پہ بات ہوئی تو کہا یا عائشہ تو قد بلغنی عنکی کذا و کذا فإن کنت بریئۃ فسیبرئک اللہ، اگر تو بری ہوئی تو فسیبرئک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بری کر دیں گے، لیکن اگر تو نے کوئی گناہ اگر تجھ سے سرزد ہوا ہے فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، تو آپ اللہ سے توبہ کریں، اس سے توبہ کریں، رجوع کریں۔ فإن العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب اللہ علیہ، پھر جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے گناہ کے بعد تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ باتیں سنی ہیں، اگر میں اپنی صداقت بیان کروں تو شاید آپ نہ مانیں، لیکن یہ باتیں ابھی ہوئی ہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی گھر میں ابوبکر صدیق کے گھر میں موجود، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ خود بیان کرتی ہے کہ عین اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے وقت کیفیت طاری ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جو آیات نازل کی، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ یہ آیات کے آخر میں سے آیت ہے کہ اس میں کہا یہ گیا کہ جن لوگوں نے یہ باتیں سنی، سن کے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ ہمارے پاس تو گواہی نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ ام المومنین کے بارے میں جب بات ہوئی تو تمہاری زبان سے یہ بات کیوں نہیں نکلی؟ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، کہ تمہاری زبان نے اس بات کو ہلکا سمجھ لیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کے حوالے سے اللہ نے سورہ نور کے شروع سے لے کر 18 نمبر آیت تک یہ آیات نازل کی جو سیدہ عائشہ کی تطہیر اور تعظیم اور عظمت کو بیان کرتی ہے، اور جب تک یہ دنیا باقی ہے اپنے بات کرنے والوں میں، کردار کشی کرنے والوں کے منہ میں خاک، لیکن یہ قرآن کی صدائیں عائشہ کی عظمت کی گواہی دیتی رہے گی انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی آپ اکثر باتیں سنتے ہیں کہ آپ نے ان کو مکہ مارا، آپ نے ان کو بستر پہ گرایا، کوئی کسی سند سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مختصر وہ واقعہ ہے جو صحیح احادیث میں کلی طور پر افک واقعہ کے حوالے سے موجود ہے۔ ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عظمت کے حوالے سے، آپ کے کردار کے حوالے سے ہمیشہ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ مومنوں کی ماں ہے، ہماری ماں ہے۔ جس طرح ماں کے حوالے سے کوئی شخص بات نہیں سنتا، ہم ام المومنین کے حوالے سے کوئی بات گوارا نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم ہمارے اندر ایسے ایمان کی پختگی پیدا کر دے کہ ہماری خواتین میں بھی وہ صفات آئیں اور بندوں کے اندر وہ کردار کی صفات آئیں جو بطور خامد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اظہار حضرت عائشہ کے ساتھ تھا، اور عورتیں وہ صفات کی حامل ہوں، کردار کی وہ حامل ہوں جو حضرت عائشہ صدیقہ کا تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
حضرات ذی وقار، میں پچھلے جمعے